بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہمیں آتی رہتی ہیں نا، ہمارے ویورز بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ اس موضوع پہ بنائیں، اس ٹاپک پہ بنائیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بناتے ہیں، کیونکہ ہمارا مشن یہ ہے کہ آؤ گھر بسائیں۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کیا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میاں بیوی ہیں اور ان کے شادی ہوئی، بچے ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ الگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہو گیا، ان کی فیملی ہو گئی، میاں بیوی پہ مشتمل فیملی ہو گئی، بچے ہو گئے تو وہ ایک فیملی ہو گئی اور ان کے اپنے بچے ہو گئے۔ دوسری جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ یعنی ساس سسر بھی ہوتے ہیں، نندیں بھی ہوتی ہیں، دیور بھی ہوتے ہیں، جیٹھ بھی ہوتے ہیں، جٹھانیاں بھی ہوتی ہیں، دیورانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جتنا بڑا خاندان ہوتا ہے، بڑا گھر اگر ہوتا ہے تو اس میں زیادہ افراد ہوتے ہیں، اور اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ تو میرے ایک ہمارے کولیگ تھے بشیر بلوچ، ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ ان کے گھر میں 32 افراد تھے، 32۔ تو میں ان سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ کے گھر میں 32 افراد ہیں، تو اس میں سارے رشتے موجود ہیں، ساس سسر بھی ہیں، جیٹھ جٹھانی، نندے، دیور، سب کچھ ہے، تو آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگے نہیں، ہم بلوچ لوگ ہیں اور ہم اسی طرح خاندان جو ہے ہمارا ساتھ رہتا ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور ہم تو مرد تو باہر ہی رہتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ عورتیں آپس میں لڑتی جھگڑتی ہوں گی، اور وہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، خود ہی اپنے فیصلے کر لیتی ہیں۔ تو یہ تو ان فیملیز کی بات ہو گئی نا کہ جن کے مرد جو ہے وہ سارا دن باہر ہیں، یا انہیں پرواہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی کو کیا تکلیف ہے، اس کو کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے۔ ان کو تو بس یہ ہے کہ وہ گھر میں ہے، روٹی پکا رہی ہے، روٹی کھا رہی ہے، بچے بھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اب اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ غم خوشی اور کیا نام ہے، کیا ہے تکلیف، کیا ہے بیوی کو، خوشی کیا ہے، کیا چاہتی ہے، وہ کہیں گھومنے جائے گی، پھرنے جائے گی، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہنیں سب مل کے کر لیں گے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے خاندان۔ تو اور دوسرا خاندان یہ ہوتا ہے کہ بھئی بڑا گھر ہے، صاحب حیثیت ہے، اور ان کے ہاں شروع سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ جی ہم الگ نہیں ہوں گے، ہمارا باورچی خانہ ایک ہی ہوگا اور ہم سب ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے، ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو یہ خاندان ہوتا ہے، اس میں سب مل کے کام کرتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے ہر انسان کی عادت ایک سے دوسرے سے جدا ہوتی ہے نا۔ گھر میں جو اگر 4 بچے ہیں تو وہ چاروں بہن بھائیوں کی بھی عادتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی بہت تیز ہوتا ہے، جلدی جلدی کام کر کے ختم کر دیتا ہے، کسی کو سونے میں بہت مزہ آتا ہے، وہ دیر تک سوتا ہے، کہ کوئی پڑھائی میں بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی کھیل میں بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی بہت ذہین ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، کوئی نہیں بٹاتا، کسی کو گھر کے کام میں دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو صرف پڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو ہر فرد جو ہے وہ اپنے اندر ایک دنیا ہوتا ہے۔ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ ایک دنیا ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنی سوچیں، اپنی خواہشیں ہیں، اپنے خواب ہیں اس کے۔ تو ہم ایک جیسا نہیں، جانور بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانور بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی جانور بہت ہی نرم ہوتا ہے، سوتا رہتا ہے، یا مالک کا بہت ہی فرما بردار ہوتا ہے، اور کوئی بہت اچھل کود کرتا ہے، بہت بھاگتا دوڑتا ہے، کھیلتا ہے۔ تو یہ جب ان جانوروں میں یہ فطرت جو ہے مختلف ہے، عادتیں مختلف ہیں، تو پھر انسان میں کیوں نہیں ہوں گی؟ اب جب ایک لڑکی بیاہ کر جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس گھر سے جا رہی ہو جہاں پہ کہ بس 2 ہی بچے اور میاں بیوی یعنی 2 بہن بھائی اور ماں باپ ہیں، اور وہ بہت بڑے گھر میں بیاہ کے گئی ہے۔ اب وہاں اس کو تو کام بھی کرنا ہے، اگر 8-10 افراد ہیں تو بھائی ان کے لیے روٹیاں بھی پکیں گی، اتنا ہی سالن بھی پکے گا، اور گھر کی صفائی بھی اتنی ہی ہوگی، مہمانداری بھی اسی قدر ہوگی، کیونکہ رشتہ دار بھی زیادہ ہوں گے، مہمانوں کے بھی آمد زیادہ ہوگی۔ تو وہ لڑکی پریشان ہو جاتی ہے۔ اب اس کا شوہر جو ہے وہ یہ چیز محسوس نہیں کرتا کہ اس کی جو بیوی آئی ہے وہ ایک ایسے گھر سے آئی ہے جہاں بہت سکون تھا،
कोई शोर शराबा नहीं था, सिर्फ माँ बाप थे और 2 बहन भाई थे, या एक ही वही एक बच्ची थी। तो वो उसका मवाजना अपनी उन भाभीयों से करता है, अपनी उन बहनों से करता है जो कि उस वाले माहौल में शुरू से रही हैं और उनको आदत है। इसको आदत नहीं होती। अब क्या होता है कि ये एक निशाना बन जाती है सबका। सास भी, अरे ये तो सोती ही रहती है, जब देखो पड़ी सो रही है, या इसको तो फैशन करने से फुर्सत नहीं है, ये तो अंग्रेज़ी गिटपिट बोली जाती है, हमारे साथ बैठती ही नहीं है, ये तो हमें कुछ समझती ही नहीं है। देवर जेठ भी कहते हैं ये तो हमारा वो अदब एहतराम ही नहीं करती। नंदे जो है वो अपने भाई से शिकायत लगाती है, देखो भाई तुम्हारी कैसी आई है दुल्हन, हर वक्त ये तो अलग अपने कमरे में बंद रहती है, हमसे मिलती जुलती नहीं है। तो क्योंकि उसकी तो आदत ही बिल्कुल मुख्तलिफ थी ना, अब उसको स्पेस नहीं दिया जाता, उसको टाइम नहीं दिया जाता कि वो आई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही तो एडजस्ट होगी ना नए माहौल में। हम भी जब कहीं नई जगह पे जाते हैं, नया घर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वहाँ में टाइम लगता है घर को सजाते हुए, समेटते हुए, आदत बनती है रहते हुए कि भाई हवा किधर है, धूप किधर है, आराम कौन से कमरे में ज़्यादा होगा, हम इसको ड्राइंग रूम किस कमरे को बनाएं, क्या करें, है ना। तो वो जो है उसकी आदत मुख्तलिफ होती है। कोई लड़की भरे घर से जा रही है और वो ऐसे घर में जा रही है जहाँ पे कि बस वो उसका शौहर है, माँ बाप है, तो वो भी इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होती। वो तो कहती मैं तो इतने भरे घर से आई थी, इतने बड़े घर से आई थी, मेरे घर में तो लॉन थे, मेरे घर में तो ये था, मेरे घर में तो वो था, यहाँ आई तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, उसको शिकायत होती है। तो ये जो है, ये तमाम शिकायतें इसीलिए होती हैं कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं देते समझने का, सोचने का, एडजस्ट होने का, हम उसको टाइम नहीं देते। हम सिर्फ उसके ऊपर तीर बरसाते हैं, टारगेट करते हैं उसको हम नेगेटिवली देते हैं। अच्छा, सास क्या करती हैं कि 2 बहुएं या 3 बहुएं अगर हैं घर में, तो फिर वो मवाजना करती हैं, मेरी फला बहू जो है वो तो मेरे पैर भी दबाती है, मेरे सर में भी मालिश करती है, मेरा इतना ख्याल करती है, मेरे साथ बैठती है, मेरे कपड़े सीती है, मेरा ये करती है। अब जो पढ़ी लिखी लड़की आई है उसने तो घर में ये काम किए ही नहीं थे, तो उससे उसका मवाजना करती हैं, उसका मुकाबला करती हैं, उसको टारगेट करती हैं, हाई कैसी है, इसको तो कुछ आते ही नहीं, इसके माँ बाप ने को सिखाया ही नहीं, इसको तो झाड़ू भी देनी नहीं आती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये घर के माहौल को ख़राब करती हैं और परेशानियों में इजाफा करती हैं। घर में बरकत नहीं होती, घर में रहमत नहीं होती, घर में खुशी नहीं होती। बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों में लड़ाइयाँ होती हैं। अब हर एक जो है वो अपने बच्चों को फेवर करता है, चाहे गलती उनके बच्चे की ही क्यों ना हो। अच्छा, बच्चों में झगड़े शुरू हो जाते हैं कि भाई उनके ये देखो अपने बच्चों की तरबियत भी सही नहीं कर रही, ये बच्चों को जो है दीन से तो दूर कर रही है, ये तो कुछ सिखा ही नहीं रही है, बस अंग्रेज़ी में गिटपिट करते रहते हैं ये भी और इसके बच्चे भी। तो हम क्या जाहिल हैं, हमें ये क्या समझती है, बड़े घर से आई है तो क्या हुआ, आई तो हमारे घर में ना, हमारे जैसे माहौल को क्यों नहीं अपनाती है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है। ये कोई बातें लड़ने वाली थोड़ी है, ये तो समझने वाली बात है, एक दूसरे का साथ देने वाली बातें हैं। अच्छा बेटा, तुम अगर ये कर रही हो ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो, चलो उससे उसकी काबिलियत का जो है वो काम ले ले, जिसको जो काम आता है उससे वो काम ले ले। सब मिल के अगर ये करें कि देखो बहन मुझे ये आता है और मुझे ये नहीं आता, ओके कोई बात नहीं है, ये मैं कर लेती हूँ, ये आप कर लें। इसी तरह भाइयों में भी होना चाहिए, इसी तरह बच्चों में भी झगड़ा होना चाहिए। हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी बड़ी फैमिली है, वो 6-7 भाई थे माशाल्लाह। अब तो सब अलग अलग हो गए, किसी का इंतकाल हो गया, किसी कुछ हो गया, सबके बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, दूर दूर हो गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो वो लोग क्या करते थे, उनके भी बच्चे थे और एक ही घर में रहते थे वो लोग, हर एक का कमरा अलग अलग था और सहन जो था वो सबके लिए था। किचन भी जो अलग भी पकाते थे और साथ भी खा लेते थे। कौन बच्चा किसके पास सो रहा है, किसके जा रहे हैं, वो किसी का कोई फ़र्क नहीं था, कोई तफरीक नहीं थी, सब एक बच्चा सबका बच्चा था, हर बच्चा सबका बच्चा था। तो उसमें क्या होता था, वो बड़ी दानिशमंद ख़वातीन थी, हालांकि वो बहुत तालीम याफ्ता नहीं थी, बहुत मॉडर्न भी नहीं थी, बहुत सीधे से, लेकिन वो उनके पास तहजीब थी, उनके पास तालीम नहीं थी, उनके पास इल्म था।
تو وہ کیا کرتی تھی، اگر بچوں میں جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اپنے بچے کو ڈانٹتی تھی، اس کی سرزنش کرتی تھی، چاہے غلطی ان کے دوسرے بچے کی ہو، ان کا بچہ معصوم ہو، اس نے غلطی نہ کی ہو، پھر بھی وہ اپنے بچے کو ڈانٹتی تھی۔ تو جن کے بچے نے کیا ہوا ہوتا تھا وہ ماں شرمندہ ہوتی تھی، اور پھر اس طرح سے مل کے کوئی دل برائی نہیں ہوتی تھی، اور سب مل جل کے ہاں بھائی بچے تو بچے ہیں، بچے لڑکے ابھی تو لڑیں، ابھی پھر ایک ہو جائیں گے۔ تو جب یہ چیز ذہن میں ہم بٹھا لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے نا، forgive and forget، اگر ہم یہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بھی تو ہماری کتنی غلطیاں، ہم سارا دن کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ ہماری ہر غلطی کو معاف کرتا ہے، ہر غلطی کو درگزر کرتا ہے۔ جہاں ہم کیا نام ہے سجدہ کرتے ہیں وہ راضی ہو جاتا ہے، جہاں ہم اس سے معافی مانگتے ہیں وہ راضی ہو جاتا ہے، جہاں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، ہم ایک قدم چلتے ہیں تو وہ ہماری طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے، قادر مطلق جو ہے، جب وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اور ہماری غلطیوں کو درگزر بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، ہمیں وہ سزا نہیں دیتا، ہمیں اسی طرح تینوں وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہر آسائش اس نے دی ہوئی ہے، تو پھر ہم کیوں آپس میں اتنا لڑتے جھگڑتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں معافی اور درگزر کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ رکھتے؟ تو اپنی بہوؤں کو بھی بہت پیار کریے اور ان کو وقت دیجیے، خود بھی سمجھیے اور ان کو بھی سمجھائیے۔ یہ میں اپنی زندگی کے تجربات سے آپ کو آگاہی دے رہی ہوں، میں کتاب میں پڑھی ہوئی اور لکھی ہوئی باتیں نہیں کہہ رہی، یہ میری زندگی کے تجربات ہیں۔ میں نے سارے ماحول دیکھے ہیں اور مجھ سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں، بچوں کے لیے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم غلطی نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ اگر ہم غلطی نہیں کریں گے تو ہم فرشتے نہیں ہو جائیں گے؟ ہم انسان ہیں، انسان غلطی کرتا ہے، مگر اشرف المخلوقات ہے، اس لیے وہ سیکھ بھی جاتا ہے اور اپنے آپ کو درست بھی کر لیتا ہے۔ تو اپنی غلطیوں کو درست کریے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریے اور دل میں جگہ دیجیے، اور اگر کوئی آپ کا فیملی بڑی ہے اور جگہ تنگ ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو ان کو الگ کر دیجیے۔ الگ کرنے سے محبتوں میں کمی نہیں آتی بلکہ محبتیں بڑھتی ہیں، یاد زیادہ آتی ہے۔ جب ہر چیز سامنے ہر وقت ہوگی تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اگر تھوڑے فاصلے پہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ یاد آتے ہیں، ان کی محبت دل میں اور ابھر کے آتی ہے۔ تو اس لیے دور ہونے سے، ان کو دور کرنے سے یا ان کے دور جانے سے محبت میں کمی نہیں ہوتی۔ تو محبتیں بانٹیے، خوشیاں بانٹیے، یہی زندگی ہے اور ہم اسی لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، بہت بہت شکریہ، خوش رہیے۔